عورت کو اللہ نے ایسی ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر وہ اس کو استعمال کرنے لگ جائے تو یہ ایک زبردست ماں بن سکتی ہے اور ایسے اولادوں کو پیدا کر سکتی ہے کہ جو کل دین کا نام دنیا میں روشن کرے۔ لیکن یہ صلاحیتیں ان کی کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ گھر کے کپڑے دھونے میں، برتن دھونے میں، کچن کے کام کرنے میں۔ ٹھیک ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے ہر، لیکن کچھ گھروں میں بس ان چیزوں کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو بھی کام نہ کرنے پہ تانے دیے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی کام نہ کرنے پہ تانے دیے جاتے ہیں۔ یعنی بس کچھ گھروں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس صبح آنکھ کھلے عورت کی تو شام تک بس یہ گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، ویسے ہی جیسے کہ ایک ملازم کو رکھا جاتا ہے۔ یار نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے بھائی؟ اسے اپنی عبادات کا ٹائم دیجیے، اسے اپنے دین کی خدمت کا ٹائم دیجیے، اسے اپنی اولاد کی پرورش کا ٹائم دیجیے۔ کچھ آپ بھی ہاتھ پاؤں ہلائیں، کچھ آپ بھی تھوڑی سی اسٹرگل کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم انسان، دنیا کے عظیم لیڈر، دنیا میں سب سے زیادہ عزتوں والے، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب شخص ہونے کے باوجود، اللہ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود، نبوت کا تاج جن کے سر پر ہے، جن کے اوپر امت کی ساری رسپانسبلٹی ہے کہ امت کو جہنم سے بچانا ہے، اور یہ نہیں کہ جو ان کے سامنے 2-3 لاکھ لوگ ہیں، نہیں، بلکہ آنے والے کروڑوں اربوں انسانوں کی فکر، اور جو چلے گئے ان کی مغفرت کی دعائیں، اور جو آنے والے ہیں ان کی فکر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے رسپانسبل ہو کر بھی ہماری اماؤں کے ساتھ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور باقی ازواج کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتے تھے۔ کس وجہ سے کرتے تھے؟ تاکہ ان کی ایک اٹریکشن مل سکے، تاکہ عزتیں بڑھ سکے، محبتیں آ سکے۔ لیکن آج کل گھروں کے کاموں میں لگ کر انسان اپنے دین والے اعمال سے پیچھے ہو گیا۔